محترم سامعین، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو خود کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ۔ یا اللہ یہ کون سی آگ ہے؟ اے لوگوں، جہنم کی آگ۔ ہم نے سوال کیا کہ یا اللہ دنیا میں جب ہم مشکلات میں پھنستے ہیں تو ہمارا مشاہدہ ہے کہ ان مشکلات سے ہمیں ہمارا مال نکال لیتا ہے، کبھی جائز طریقے سے کبھی ناجائز طریقے سے۔ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ اتنی آسانی سے مشکل سے نکل آتا ہے۔ تو یہاں تو درہم و دینار چلتے ہیں، تو کیا اس آگ سے نجات کا بھی یہ ذریعہ بن سکتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں بچا لے گا؟ جواب آتا ہے نہیں۔ یا اللہ ہماری بڑی گاڑی یا بڑا بنگلہ ہمیں بچا لے گا؟ جواب آتا ہے نہیں۔ یا اللہ ہماری کثیر ایکڑ پر جو زمین ہے کیا وہ ہمیں بچا لے گی؟ جواب آتا ہے نہیں۔ یا اللہ ہماری فیکٹریاں کارخانے یہ ہمیں بچا سکتے ہیں؟ جواب آتا ہے نہیں۔ یعنی یہ بات طے شدہ ہے کہ دنیا کا مال تجھے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ تو ہم نے پھر متعجب ہو کر سوال کیا یا اللہ جہنم کی آگ سے کون سی چیز ہے جو ہمیں بچائے گی؟ تو جواب آتا ہے تجھے جہنم کی آگ سے میرے نبی کا لایا ہوا دین ہی بچا سکتا ہے۔ میرے نبی کا لایا ہوا دین بچا سکتا ہے۔ تجھے اس آگ سے نماز بچا سکتی ہے، زکوٰۃ بچا سکتی ہے، روزہ بچا سکتا ہے، حج بچا سکتا ہے، امانت داری بچا سکتی ہے، صداقت بچا سکتی ہے، شرم و حیا بچا سکتی ہے، یتیموں کے ساتھ کیا ہوا حسن سلوک بچا سکتا ہے، مسکینوں کے ساتھ کیا ہوا احسان و نیکی بچا سکتی ہے۔ تجھے اس آگ سے تو بچا سکتا ہے تو صرف و صرف میرے نبی کا دین ہی بچا سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو دین ہمیں آگ سے بچانے والا تھا آج اس دین سے ہی ہم دور ہٹ چکے ہیں، اس کو معاذ اللہ پس سے پشت ڈال دیا ہے۔ اور جس مال نے، جس دنیا نے ہمارے کسی کام نہیں آنا، آنکھ بند ہونی ہے تو اس کے نفع ختم ہو جانے ہیں، ہم نے اس دنیا کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر آ رہے ہیں۔ دین تو یہی تھا کہ ہم خود آتے، اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کر آتے، مساجد کی طرف لے کر آتے، لیکن آج ہم خود تو بعض لوگ ہیں کہ جو سرے سے نہ باپ پڑھتا ہے نہ اولاد پڑھتی ہے۔ نماز کی اگر بات کریں، نہ باپ پڑھتا ہے نہ اولاد پڑھتی ہے، پورا گھر ہی فارغ ہے۔ بعض وہ ہیں کہ جن کے باپ تو پڑھتے ہیں، اولاد نہیں پڑھتی۔ کیا یہاں پر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی تھی؟ ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں اس بات پر جب ہمارا بچہ پتہ چلتا ہے ٹیوشن نہیں گیا، ہمارا بچہ اسکول نہیں گیا، کالج نہیں گیا، یونیورسٹی نہیں گیا، تو کتنے ہم پریشان ہوتے ہیں اس بات پر۔ آپ سنیں کہ اس کو منانے کے لیے، اس کام پر آمادہ اور تیار کرنے کے لیے ہم دو طریقے اختیار کرتے ہیں۔ بعض دفعہ تو بچے کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹا پڑھ لے، اس میں تیرا فائدہ ہے۔ اسکول کے لیے تیار کرنا ہے، کالج کے لیے تیار کرنا ہے، بیٹا پڑھ لے، اس میں تیرا فائدہ ہے، پیار کی زبان بولتے ہیں۔ اور اگر کبھی وہ نہ سمجھے تو پھر ہم سختی بھی کرتے ہیں۔ ذرا توجہ تو کریں، کیا مسجد کے لیے بھی کبھی ایسا ہم نے کیا؟ کیا قرآن کے لیے بھی ایسا کیا؟ اگر بڑے بچوں کی ہم بات لیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ذرا بتائیں تو صحیح کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں، کام پر جانا شروع کرتے ہیں، تو چند دن اگر بچہ چھٹی کرتا ہے نا تو پھر ہم بڑی سختی کرتے ہیں اس جوان بچے کے ساتھ، بڑی سختی کرتے ہیں کہ بھائی اگر جائے گا نہیں، کام نہیں کرے گا تو بھوکا مر جائے گا۔ اس سے ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں، ڈانٹنا پڑے ڈانٹتے بھی ہیں، اور بعض دفعہ ایسا مرحلہ بھی آ جاتا ہے پہ ہاتھ بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ یہ کب ہم کرتے ہیں؟ جب ہمارا بیٹا 5 دن ہو گئے کام پہ نہیں گیا، اور یہ بات اس کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹا کام نہیں کرے گا بھوکا مر جائے گا۔ تو کاش یہی رویہ ہم نے دین کے معاملے میں بھی اختیار کیا ہوتا، نماز اور قرآن کے معاملے میں بھی اختیار کیا ہوتا۔ یہاں ہم کہتے ہیں یار مجبور ہیں، بچے بڑے ہو چکے ہیں کہ ان کی بھی عزت نفس ہے، کتنا بھی کہیں کیا بھی کہیں، بھائی دنیا کے لیے تو کہہ سکتے ہو، دین کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات تو ہم نے اسے سمجھائی
کہ کام نہیں کرے گا بھوکا مر جائے گا۔ کبھی یہ بھی ہم نے سمجھایا ہوتا کہ نماز نہیں پڑھے گا تو آگ میں جلے گا۔ کاش یہ بات بھی اس کے ذہن میں بٹھائی ہوتی۔ جب وہ 10 سال کا تھا اس کی انگلی پکڑی ہوتی اور ساتھ لا کر مسجد میں صف پہ کھڑا کیا ہوتا۔ اسے پتا ہوتا کہ جس طرح کام ضروری ہے اسی طرح نماز بھی ضروری ہے۔ اسے پتا ہوتا کہ جس طرح دنیا داری ضروری ہے اسی طرح دین بھی ضروری ہے۔ اس معاملے میں تو ہم نے غور نہ کیا۔ جب بچہ 10 12 سال کا 15 سال کا 20 سال کا ہوا، پڑھائی چھوڑ دی یا پڑھائی سے فارغ ہوا، باپ نے خود اسے پکڑا، اس کا ہاتھ پکڑا، گاڑی پہ بٹھایا، خود کارخانے فیکٹری لے کر گیا، خود استاد کے پاس لے کر گیا۔ جناب یہ میرا بیٹا ہے، اسے کام سکھانا ہے، خود لے کر گیا۔ کاش یہ کام ہم نے 10 سال کی عمر میں کیا ہوتا، روزانہ مسجد میں آتے ہوئے اس کی انگلی پکڑی ہوتی اور یہاں لے کر آتے، یہاں مصلے پر صف پہ کھڑا کیا ہوتا اور بتایا ہوتا بیٹا جس طرح دنیا ضروری ہے اسی طرح دین بھی ضروری ہے۔ بیٹا جس طرح کارخانے میں جانا ضروری ہے اس طرح مسجد میں آنا بھی ضروری ہے۔ بیٹا جس طرح پیسے کمانا ضروری ہے اسی طرح رب کو سجدے کرنا بھی ضروری ہے۔ کاش یہ بات اس کو ہم نے بتائی ہوتی تو پھر جب وہ بڑا ہوا تھا تو پھر ہمیں پریشانی نہ ہوتی، پھر ڈانٹنا نہ پڑتا، کھینچنا نہ پڑتا، پھر ہاتھ نہ اٹھانا پڑتا۔ تو محتشم سامعین، اولاد کے معاملے میں بھی فکر کریں۔ ماں کتنی محنت کرتی ہے جب بچی کو سلائی کڑھائی سکھاتی ہے نا۔ بعض دفعہ جب ہم بچے کو اپنے فن میں اپنے شعبے میں لے جاتے ہیں تو پھر اس کے گر ہم خود سکھاتے ہیں۔ باپ اگر بیٹے کو اپنے شعبے میں لے گیا تو بتاتا ہے بیٹا یہاں ایسے کرنا ہے، یہاں ایسے کرنا ہے۔ ماں جب سلائی کڑھائی سکھاتی ہے بیٹی کو پاس بٹھا کر تو بیٹی کو بتاتی ہے بیٹی یہاں پر ایسے کرنا ہے، یہاں اس طرح کام کرنا ہے۔ یہ گر سکھائے جا رہے ہیں۔ کاش ان کو ہم نے نماز کا گر بھی سکھایا، نماز کا گر بھی پاس بٹھا کر سکھایا ہوتا، اس کی اہمیت و قدر بھی خود سکھائی ہوتی تو پھر ہمیں پریشانی نہ ہوتی۔ وہ گھر اللہ کو کتنا محبوب ہوگا کہ جس گھر میں ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، نماز فجر کا ٹائم ہے، وہ باپ بھی صف میں کھڑا ہے، بیٹا بھی ساتھ کھڑا۔ بتائیں تو صحیح وہ گھر اللہ کو کتنا محبوب ہوگا۔ اس ایک گھر میں ایک باپ ہے، 2 3 4 5 بیٹے ہیں، وہ باپ بھی نماز فجر میں صف پہ کھڑا ہے، 5 بیٹے بھی صف پہ کھڑے ہیں۔ وہ گھرانہ اللہ کو کتنا محبوب ہوگا۔ یہاں باپ اور بیٹے مسجد میں کھڑے ہیں، گھر میں ماں نے مصلی بچھایا ہوا ہے، ماں نے خود کھڑی ہے، ساتھ بیٹیوں کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ بتائیں تو صحیح دنیا میں اس سے عظیم گھر بھی کوئی ہوگا؟ اس سے رب کو زیادہ محبوب بھی کوئی گھر ہوگا؟ بتائیں تو صحیح۔ تو کوشش کریں کہ جہاں صف میں ہم کھڑے ہیں ہمارا بیٹا بھی ہے، ہمارے 2 4 بیٹے بھی ہوں۔ اگر اللہ کی نظر میں محبوب بننا ہے، اس آگ سے جس کا ذکر اللہ کر رہا ہے، اس آگ سے اگر بچنا ہے تو پھر محنت کریں تھوڑی سی دین پر بھی، محنت کریں تھوڑی سی اولاد پر بھی، اولاد کو ساتھ لے کر آئیں، اولاد کو دین کی قدر و اہمیت سکھائیں، اولاد کو اللہ کے دین کی، اللہ کے قرآن کی اہمیت سکھائیں۔ صبح تھوڑی سختی کر لیا کریں، جیسے دنیا کے معاملے میں سختی کرتے ہیں نا، تھوڑی اس معاملے میں بھی سختی کر لیا کریں۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے والدین ناراض بھی ہو جاتے ہیں، بچے جب بات نہیں نہ مانتے تو والدین ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بچے کو ذرا اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش ہوتی ہے، بچہ ہماری بات مان لے۔ 2 4 دن والدین ناراض رہتے ہیں، پھر جو سلیم الفطرت اولاد ہوتی ہے پھر وہ سمجھ جاتی ہے والدین ناراض ہیں تو تابع ہو جاتے ہیں۔ کبھی نماز کے معاملے میں بھی ایسا کر لیا گیا، 2 4 دن ناراض ہو کر دیکھیں، ممکن ہے بیٹا بات مان لے، ممکن ہے بیٹی بات مان لے۔ اگر یہ ناراضگی 2 4 دن کی ہمارے بیٹے کو نمازی بنا دے تو پھر یہ برا کام نہیں ہے، ہماری بیٹی کو نمازی بنا دے تو برا کام نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں بھی کلیتاً اپنے دین پر چلنے کی سعادت نصیب کرے اور اپنی اولاد کو دین کی طرف راغب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔